السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں کھرا سچ۔ میرا نام مبشر لقمان ہے اور آج میں اسلام آباد میں، اور اسلام آباد میں بہت خبریں ہیں۔ آج یہاں پہ بڑی ملاقاتیں ہوئی میری۔ سب سے پہلے تو آج غیر رسمی طور پہ فریال تالپور صاحبہ سے ملاقات ہوئی۔ فریال تالپور آپ کو پتہ ہے کہ پیپلز پارٹی کی روح رواں ہیں، اور جتنے بھی ان کے اہم فیصلے ہیں وہ ان کی سرکردہ رہنما ہیں اس معاملے میں، اور ان کو ایک بڑی بہن کی حیثیت سے ان کو بہت بڑا درجہ ہے پارٹی کے اندر بھی اور فیملی کے اندر بھی۔ تو فریال تالپور صاحبہ نے آج کھلا کے گفتگو کی، اور ویسے انہوں نے میرے سے گلے شکوے بڑے کیے۔ انہوں نے کہا کہ جی آپ بڑے نیگیٹو رپورٹنگ کرتے ہیں اور پیپلز پارٹی کے اوپر اچھی رپورٹنگ نہیں کرتے۔ تو میں نے کہا خدا نہ خواستہ اگر پیپلز پارٹی نے کوئی اچھا کام کر دیا تو بتائیں ہمیں، تاکہ ہم بھی اس کو اچھی طرح رپورٹ کر دیں۔ تو میں تو جب جاتا ہوں تو کراچی اور سندھ کا حال تو بڑا عجیب لگتا ہے، تو پھر اس پہ ہماری بڑی ڈسکشن ہوئی۔ تو پھر میں نے کہا اچھا یہ آپ آئی ہیں یہاں پہ، ساتھ قمر زمان قاہرہ صاحب بھی آ گئے، پھر شرجیل میمن صاحب بھی آ گئے، پھر نیئر بخاری صاحب بھی آ گئے، کچھ اور ان کے رہنما بھی آ گئے۔ تو میں نے کہا آپ سارے اتنے جمع ہو گئے ہیں یہاں پہ، تو یہ ایک دفعہ پہلے یہ سندھ ہاؤس میں ملاقات ہو رہی تھی ہماری، تو سندھ ہاؤس میں ایک دفعہ پہلے جب ملاقات ہوئی تھی سارے لوگوں کی تو ایک نو کانفیڈنس ہو گیا تھا۔ اس وقت عمران خان کے خلاف نو کانفیڈنس ہو گیا تھا۔ تو آج دوبارہ اپنے سندھ ہاؤس میں یہ گہما گہمی ہو رہی ہے، اور ہم لوگ بھی آئے ہوئے ہیں یہاں پہ، تو اللہ خیر کرے۔ تو کیا آزاد کشمیر میں تعداد پوری ہو گئی ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ پوری ہو جائے گی، یعنی یہ دوپہر 3 بجے کی بات ہے، تو انہوں نے کہا کہ شام تک نہیں تو کل تک پوری ہو جائے گی۔ تو اب مجھے اطلاع مل رہی ہے کہ پیپلز پارٹی کی تعداد پوری ہو گئی ہے، اور پریزیڈنٹ آصف علی زرداری جو پیپلز پارٹی کے روح رواں بھی ہیں، انہوں نے ان احکامات کے ساتھ اپنی پارٹی کو انسٹرکشنز دے دی ہیں کہ جناب آپ جائیں اور وہاں پہ نو کانفیڈنس لے کے آئیں۔ بیسیکلی آزاد کشمیر میں جو نو کانفیڈنس ہے وہ ایک ایسے وزیر اعظم کے خلاف آ رہا ہے کہ جس کے اوپر ہر ایک ہی پھٹ چکا ہے۔ پیپلز پارٹی تو پھٹ کے بول رہی ہے ان کے اوپر۔ آج طلال چودھری صاحب نے سلیم صافی صاحب کے متعلق کے پروگرام میں ان کے متعلق بہت کچھ گل افشانی کر دی۔ اس کے بعد دیگر لوگ بھی ہیں، وہ بھی ان سے خوش نہیں ہیں۔ اور اب آزاد کشمیر کا ایک بڑا عجیب سا مسئلہ ہے۔ آزاد کشمیر میں ہوا کیا پچھلے اتنے عرصے سے کہ ہر ایک ہی حکومت میں حکومت حکومت حکومت، یہ بھی حکومت میں، وہ بھی حکومت میں، یہ بھی حکومت میں، اپوزیشن میں کوئی ہے ہی نہیں۔ اور جب کوئی اپوزیشن میں نہیں ہوتا کہیں پہ تو وہاں پانی ٹھہرنا شروع ہو جاتا ہے۔ جب پانی ٹھہرتا ہے تو اس میں بدبو آتی ہے، جب پانی ٹھہرتا ہے تو اس میں جراثیم پیدا ہوتے ہیں، مکھی مچھر یہ سب کچھ پیدا ہوتا ہے، گند بلا ہو جاتا ہے۔ اور اوپر سے جن لوگوں کو چن کر وزارتیں دی گئیں ان کے متعلق کہا جاتا ہے کہ ان کا تو کشمیر سے، آزاد کشمیر سے دور دور تک تعلق نہیں۔ لمبی چوڑی فہرست وزارتوں کی، یعنی ایسے کو پتہ نہیں کو چائنا کی بھی وزارتیں ہیں ساتھ، اور برما کی بھی ہیں، پتہ نہیں کس کس ملک کی ہیں۔ اب کیا ہوا کہ وہاں پہ یہ ساری ایک ریٹیلیشن ہو گئی ہے، تو اب تمام پولیٹیکل پارٹیز جو ہیں وہ ایک دفعہ پھر آزاد کشمیر کے اندر سرگرم ہوئی ہیں۔ پیپلز پارٹی کو ابھی تک یقین نہیں ہے، یہ میں اندر کی بات آپ کو بتا رہا ہوں، پیپلز پارٹی کو یقین نہیں ہے، اعتبار نہیں ہے کہ ان کے پاس تعداد پوری ہے، لیکن آج وہ کانفیڈنٹ لگ رہے ہیں کہ اب وہ اس سفر پہ نکل پڑے ہیں تو وہ کچھ نہ کچھ ہو جائے گا۔ اور قمر زمان قاہرہ صاحب نے اسے بڑی اچھی بات کی مجھے۔ ان کا بات یہ ہے کہ رزلٹ جو مرضی ہو، ہمیں پولیٹیکل ایکٹیویٹی سے پیچھے نہیں ہٹنا چاہیے، اور ہمیں اپنے ورکرز کو اور ہر ایک کو موبلائز کر کے بھی رکھنا ہے۔ وہاں پہ اور بھی کافی ہمارے دوست تھے، تو ایک اور جو تھیں خاتون، وہ نیئر علی صاحبہ، یہ میرے ساتھ ہی ہیں، نیئر علی صاحبہ بھی وہاں پہ تھیں، اور یہ بڑی کوارڈینیٹ کر رہی تھیں آن بہاف آف فریال تالپور۔ بلکہ کیا کہتے ہیں کہ انہوں نے وہاں پہ سب کو اجرکیں بھی دلوائیں، جس طرح وہ پاکستان تحریک انصاف اجرک پہناتی ہے سب کو، آج پیپلز پارٹی نے بھی ہم ساروں کو اجرکیں پہنا دی تھی۔ تو لیکن میں نے جب ان کو بتایا کہ میں نے پیپلز پارٹی کو ووٹ نہیں دیا تو ان کو بڑا دکھ ہوا اس بات کا۔ انہوں نے کہا آپ نے ووٹ دیا ہے؟ میں نے کہا دیا ہے، لیکن آپ کو نہیں دیا، میں نے تو فلاں فلاں جماعت کو دیا۔ تو کہتی ہے اگلی بار پیپلز پارٹی کو دے دیں۔ تو میں نے کہا کوئی کام کر لیں تو پیپلز پارٹی کو بھی ووٹ ہو جائے گا۔ مجھے تھوڑی دیر میں جوائن کریں گے بیرسٹر سعد رسول صاحب بھی اور حامد المشرقی صاحب بھی، لیکن سب سے پہلے نیئر علی صاحبہ میرے ساتھ ہیں۔ نیئر آپ بھی وہاں پہ موجود تھیں، تو فریال تالپور صاحبہ تو بڑی اپ بیٹ لگ رہی تھی آج کے، لگتا ہے کہ پیپلز پارٹی کے کچھ نمبر شمبر پورے ہو گئے۔ اور یہ میں دیکھ رہا ہوں آپ کو اندر کی خبریں آ رہی تھی، آپ جب میں پروگرام کا انٹرو کر رہا تھا تو آپ فون پہ بات کر رہی تھی، تو اس وقت کیا صورتحال آزاد کشمیر کی؟ جی بہت بہت شکریہ۔ آج کی جو ایک تقریب تھی وہ تو اس کی پوری ہائی لائٹ موجود تھی، لیکن یہ ہے کہ اس تقریب میں بھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہر شخص یہی سوال کر رہا تھا، جو وہاں پر دیگر جو کچھ صحافی موجود تھے وہ بھی یہی سوال کر رہے تھے، اور ہر ایک کا یہی سوال تھا کہ آزاد کشمیر گورنمنٹ کون بنانے جا رہا ہے، وزیر اعظم کون ہوگا، کچھ فیصلہ ہو گیا ہے آپ ہمیں بتا نہیں رہے ہیں۔
تو تمام جو پیپلز پارٹی بعد میں وزیر اعظم پہ وہ ابھی تک ان کا کوئی نام نہیں ہے. یہ میں آپ کو آن ریکارڈ بتا رہا ہوں کہ پیپلز پارٹی کو ابھی یہ نہیں پتا انہوں نے وزیر اعظم کس کو بنانا ہے. ان کو یہ پتا ہے کہ اس وزیر اعظم کے خلاف عدم اعتماد لے کے آنا ہے. جی بالکل. اور اس وقت جو چودھری انوار الحق کی صورتحال ہے وہ خاصی مخدوش اس لیے دکھائی دے رہی ہے کیونکہ جو آلریڈی ان کے ساتھ جب فارورڈ بلاک لے کر وہ اپنی حکومت انہوں نے بنائی تھی, جو ان کے ساتھ لوگ موجود تھے وہ تقریباً تمام لوگ ان کا ساتھ جو ہے وہ چھوڑ رہے ہیں. اس کی مثال اس سے لے لیں کہ ابھی 2-3 روز قبل جو ہے وہ وہاں پہ وزیر اعظم ہاؤس میں جو اے جے کے ہاؤس اسلام آباد میں ہے وہاں پر ایک اجلاس ہوتا ہے, ایک پروگرام ہوتا ہے, اور اس میں سوائے 2 خواتین جو ان کی رکن ہیں جو کہ ان کی وزیر بھی ہیں, اس کے علاوہ کوئی فارورڈ بلاک کا رکن جو ہے وہ شامل نہیں ہوتا. لیکن 24 لوگ کہاں اور 44 لوگ کہاں جن کی سب کی ووٹ وہ اس وقت لے کر جو ہے وہ بن گئے تھے. تو اب جو ہے وہ صورتحال نظر یہی آ رہی ہے کہ حکومت جو ہے وہ چینج ہونے جا رہی ہے. تو اب جناب ایک تو یہ ہے کہ تازہ ترین جو صورتحال سامنے آ رہی ہے وہ یہی آ رہی ہے کہ مجموعی طور پر 27 جو ہیں وہ لوگ شامل ہو چکے ہیں پیپلز پارٹی میں, یعنی 27 لوگ جو ہے وہ اب پیپلز پارٹی کا حصہ ہیں, اور یہی 27 لوگ جو ہیں یہ مل کر اب نون لیگ کی حمایت کی ضرورت پاکستان پیپلز پارٹی کو نہیں رہ گئی ہے. اب نون لیگ کی حمایت کے بغیر پاکستان پیپلز پارٹی نہیں رہ گئی نا, لیکن اب نون لیگ جو ہے وہ خود بھی میرا خیال ہے کہ تابڑ توڑ حملے کرنا شروع ہو گئی ہے انوار صاحب کے اوپر. اور انوار صاحب مجھے لگتا ہے کہ آج گئے کہ کل گئے. برسوں سعد رسول نے بھی ہمیں جوائن کیا ہے اور آج بڑے سالوں کے بعد ایک کھرا سچ میں آ رہے ہیں. سعد اپنا ویلکم ٹو کھرا سچ آفٹر سچ اے لانگ گیپ ماشاءاللہ. اور آپ ویری مچ فار انوائٹنگ می. میں آپ کی ٹیم کو بھی بتا رہا تھا کہ بہت عرصہ ہو گیا اس گیپ کے لیے, اینڈ ان شاء اللہ تعالیٰ گوئنگ فارورڈ ول میک دس مور ریگولر سبجیکٹ ٹو یور انویٹیشن. سعد صاحب یہ مجھے بتائیں آپ کیسے دیکھ رہے ہیں اس کو, یہ جو چینجز ہو رہی ہیں آزاد کشمیر کے اندر؟ مبشر صاحب, میرا آزاد کشمیر کے بارے میں تو یہ خیال ہے کہ آزاد کشمیر کے لوگوں نے جیسے آپ نے دیکھا اور ہم سب نے دیکھا پچھلے 2-1 سال کے اندر 2-2.5 سال کے اندر 2 دفعہ اس طرح کی اسٹریٹ موبلائزیشن کی جو کہ نان پولیٹیکل ان نیچر تھی, جو کہ کسی پرٹیکولر پولیٹیکل پارٹی کی لیڈرشپ نے لیڈ نہیں کی, جو لوکل عوام نے لیڈ کی اور لوگوں نے اس میں پارٹیسپیٹ کیا, اور ساتھ ہی ساتھ کچھ ایسی ڈیمانڈز رکھیں جو سیاسی نوعیت کی نہیں تھیں, جس میں کسی پولیٹیکل پارٹی کا سیاسی سٹیک نہیں تھا, جو کہ ریلیٹ کرتی تھیں آزاد کشمیر کے انٹرنل ڈائنامکس کے ساتھ. بجلی کتنے کی ملے گی, گیس کتنے کی ملے گی, انٹرنیٹ چلے گا نہیں چلے گا, کیا آزاد کشمیر کے اپنے لوگوں کی ایک ریپرزینٹیٹیو اسمبلی ان کو گورن کرے گی یا باہر سے لوگ الیکٹ ہوں گے, پولیس کا کیا رول ہوگا, دیگر اس طرح کی چیزوں کے اندر لوگوں نے جو خود انٹرنل سٹرگل کی, وہ آزاد کشمیر کو باقی کے ہم اپنے دل و جان سے کشمیر کو پاکستان کا حصہ سمجھتے ہیں, لیکن باقی کے پاکستان سے تھوڑا سا مختلف کر دیتا ہے. اور یہاں پہ توڑ جوڑ سے حکومت بنائی ضرور جا سکتی ہے, لیکن زیادہ دیر چلائی نہیں جا سکتی جب تک جو بھی حکومت بنے وہ ان بنیادی ڈیمانڈز کو نہ پورا کرے جو کشمیری عوام آپس میں ایک نان پولیٹیکل طریقے سے, جمہوری طریقے سے, لیکن نان سیاسی طریقے سے آپس میں اگری کر چکے ہیں. جو بھی حکومت ہوگی وہ جب تک وہ زرداری صاحب کی ہو کسی اور کی ہو, وہ جب تک ان ڈیمانڈز پہ پورا نہیں چلے گی تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ اسمبلی کے نمبرز کیا ہیں, یہ دیر پا نہیں ہوگی. آزاد کشمیر میں اب لوگوں کو وہ حقوق دینے پڑیں گے جن کا انہوں نے ڈیمانڈ کیا. آزاد کشمیر میں تو ایسے بھی حقوق انہوں نے ڈیمانڈ کیے ہیں جو ان کو نہیں ہونے چاہیے. ایسی کیا بات ہے سعد رسول صاحب, لیٹس بی آنیسٹ. وہ تو کہتے ہیں کہ 2 روپے کی بتی ہونی چاہیے. ٹیکنیکلی اس کی کیا ڈیمانڈ ہے؟ آپ اپنا بجلی ضرور پروڈیوس کر رہے ہیں لیکن آپ اس کی رائلٹی بھی لے رہے ہیں, آپ اس کی قیمت بھی لے رہے ہیں. تو بیسیکلی آپ ہر وقت صرف یہ تھوڑی ہے کیونکہ وفاق کی حکومت کمزور ہے تو آپ وفاق کو پریشرائز کر کے آپ کچھ بھی ڈیمانڈ منوا لیں اپنی حساب, تو ہر ایک کھڑا ہو جائے گا صوبہ. پھر یہ آپ اکائی کیسے رہیں گے؟ ایک نہیں, ہر ڈیمانڈ نہیں پوری ہو سکتی. سب سے پہلی بات یہ بصد احترام مبشر صاحب کہ جو اکائی والی بات ہے وہ آزاد کشمیر کے اوپر اس طرح نہیں لگتی. جو I know, بٹ آپ سمجھ لیں تھیوریٹیکلی جو میں بات کر رہا ہوں. جی میں اس میں تھوڑی سی بات آگے کروں کہ ہمیں اس بات کو ریکگنائز کرنا چاہیے. میرا تو اس کے اندر ناقص, ہمیں کیوں ریکگنائز کرنا چاہیے سعد؟ سوری ٹو انٹرجیکٹ, سوری ٹو انٹرپٹ. بات یہ ہے کہ انڈیا نے 370 کیا نا ایبروگیٹ, انہوں نے اس کو اینیکس کر لیا نا جموں کشمیر کو اپنے ساتھ. ہم کس دن کا انتظار کر لیں آزاد کشمیر کو اینیکس. یار ایک دفعہ جلتو جلالتو آئی بلا ٹالتو ختم کرے اس سیاپے کو. یعنی انڈیا کے ساتھ ہی ہے نا سیاپا ہمارا, پوری دنیا کے ساتھ تو نہیں ہے اس بات پہ ہمارا سیاپا.
سعد صاحب آپ کی آواز ختم ہو گئی ہے. آپ کی آواز کٹ رہی ہے. جی سعد رسول صاحب آپ کی آواز ختم ہو گئی تھی اور آپ کی تصویر فریز ہو گئی مطلب ہے. آپ کی آواز آپ کو دوبارہ ملانے کی کوشش کرتے ہیں. سعد رسول کا جو ہے نا انٹرنیٹ میرا خیال ہے ویک ہو گیا یا ان کی ڈی ایس این جی ویک ہوگی سگنل وہاں پہ, تو ان کو کنیکٹ کرتا ہوں. بٹ ویری کوئکلی میں اس چیز کے حق میں نہیں ہوں کہ ہر ڈیمانڈ ہی مان لیں ہر وقت ہر ایک کی ہے. وہ کوئی جائز ہوتی ہے کوئی جائز نہیں ہوتی ڈیمانڈ. تو وشز یہ جو ہم نے اگر ہم اس کے اوپر بات کریں نا تو ہمیں عوامی ایکشن کمیٹی کا جو پہلا دھرنا تھا وہاں سے شروع کرنا پڑے گا. جو پہلا دھرنا تھا اس کے اندر جو ہے وہ کچھ عوامی نوعیت کے مطالبات لے کر آئے تھے. اس میں عوامی نوعیت کی گفتگو ہو رہی تھی کہ جی وہ آٹے کی قیمت اتنی ہونی چاہیے, چینی کی قیمت اتنی ہونی چاہیے, بجلی کی قیمت اتنی ہونی چاہیے. اور اس وقت نون لیگ, پیپلز پارٹی سمیت تمام جو پارلیمانی جماعتیں ہیں انہوں نے ان کو سپورٹ کیا تھا انوار الحق گورنمنٹ کو, عوامی ایکشن کمیٹی کو انوار الحق گورنمنٹ کے خلاف. تو اب یہ سیناریو جو ہے اس وقت جو ہے دوسرا جو دھرنا ہوا اس میں بالکل چینج ہو گیا کہ عوامی ایکشن کمیٹی نے جو ہے بیچ میں بھی وہ ایک دو دفعہ انہوں نے چھوٹی چھوٹی جو ہے وہ کالز دیں جس کے اوپر انہوں نے اپنے مطالبات منوا لیے. اب اس بار یہ ہوا کہ جب عوامی ایکشن کمیٹی سامنے آئی تو نہ پیپلز پارٹی ان کے ساتھ تھی نہ نون لیگ ان کے ساتھ تھی. جو پارلیمانی پارٹیز ہیں انہوں نے ان سے کنارہ کشی کر لی عوامی ایکشن پارٹی سے, کیونکہ وہ یہ سمجھ رہے تھے کہ اب ان کے جو مطالبات ہیں وہ بہت زیادہ ہیں, اور خاص طور پہ مہاجرین کی نشستوں کے حوالے سے جو ایک بڑا پوائنٹ جو ہے وہ اٹھایا گیا تھا اس کے تقریباً سبھی خلاف تھے کہ مہاجرین کو نشستیں نہیں ملنی چاہیے. تو 38 نکات پر جو مشتمل مطالبات ہیں وہ ابتدائی طور پر عوامی ایکشن کمیٹی نے رکھے تھے, اور ان 38 نکات کے اوپر میں اس کو مختصراً آپ کو بتا دوں کہ وہ 38 نکات جو ہیں اس میں سے 36 مان لیے گئے تھے. آج تقائرہ صاحب کو کسی نے تانا دیا تھا آپ نے 38 میں سے 42 مان لیے تھے. جی بالکل یہی ہوا. پھر 38 میں سے جو ہے وہ پہلی موقع کے اوپر 36 مان لیے گئے, 2 نکات کے اوپر جو وہ ڈیڈ لاک برقرار تھا. لیکن جب وہ وہاں پر ریٹیلیشن بڑھی اور جو معاملات زیادہ خراب ہوئے تو اس کے بعد جو انوار حکومت تھا اس کے اوپر بنیادی الزام یہی ہے کہ وہ جوائنٹ ایکشن کمیٹی کی ہڑتال کا معاملہ جو اس کو ٹیکل نہیں کر سعد رسول صاحب آگے. جی سعد سوری آپ کا ڈسکنیکٹ ہو گیا تھا, کیا کہہ رہے تھے آپ؟ سے ان پرنسپل اگری کرتا ہوں کہ پبلک اپہیولز کی ڈیمانڈ ساری جائز نہیں ہوتی, اور آزاد کشمیر کے اندر بھی یہ آرگومنٹ لیا جا سکتا ہے کہ انہوں نے جو ڈیمانڈ کی وہ جائز نہیں. لیکن اور دوسری طرف کا آرگومنٹ بھی کیا جا سکتا ہے, ان کی طرف سے کہا جائے گا کہ جائز ہے. لیکن آزاد کشمیر کے اندر جو نیو نارمل میرے خیال میں سیٹ ہوا ہے, چلیں اگر نیو نارمل نہ بھی کہیں تو جو نیو سٹینڈرڈ سیٹ ہوا ہے, جو ہمیں ایک دفعہ نہیں 2 دفعہ کی پبلک موومنٹ سے پتہ چلا, جیسے کہ ابھی میڈم بھی فرما رہی تھیں, وہ یہ ہے کہ آپ اگر پبلک کی ڈیمانڈ نہیں مانیں گے تو کسی نیگوسیشن کے تھرو آپ کو ان سے بات کرنی پڑے گی, کیونکہ آزاد کشمیر میں بڑے چھوٹے ٹائم پیریڈ کے اندر 2 پبلک موبلائزیشنز ہو چکی ہیں. گورنمنٹ جو بھی بنے گی وہ تمام باتیں اگر نہ بھی مانے لیکن اسے قائل کرنا پڑے گا آزاد کشمیر کی عوام کو کہ کیوں آپ کی کوئی بات نہیں مانی جا رہی, کیوں اس کے اندر میتھ ٹھیک نہیں ہے, آپ کو 2 روپے کی بجلی نہیں مل سکتی, آپ ریزرو سیٹیں جتنی ہیں اتنی ہی برقرار رہیں گی, یا کوئی بھی اس طرح کی اور بات. آزاد کشمیر کی پالیٹکس کے اندر جو توڑ جوڑ کے سلسلے سے حکومت بن جاتی تھی اور وہ فار دا موسٹ پارٹ لوگوں کو ایکسیپٹیبل ہوتی تھی, اب جو بھی حکومت بنے گی وہ پارٹی الف کی ہو, بے کی ہو, جیم کی ہو, انہیں لوگوں سے کچھ نیگوشیٹ کرنا پڑے گا. وہ ڈیمانڈز بھی جو وہ نہیں ماننا چاہتے, یہ اصل میں ایک اور چیز ہے کہ پچھلے کچھ عرصے میں ساتھ ہم نے دیکھا ہے کہ پولیٹیکل پارٹیز بالکل ہی ڈسکنیکٹڈ رہی ہیں آزاد کشمیر سے. اور آزاد کشمیر میں اس طرح کی, کیونکہ ہر کوئی پولیٹیکل پارٹی اپوزیشن کرنی نہیں چاہتی تھی وہاں پہ, ہر ایک حکومت میں چاہتا ہے یا حکومت ہو یا کچھ نہ ہو, ٹھیک ہے نا. اور یہ معذرت کے ساتھ جب پاکستان تحریک انصاف کی حکومت تھی اور بڑی اچھی آزاد کشمیر کی حکومت چل رہی تھی, تو وہ جناب پچھلے گزشتہ پرائم منسٹر نے ایک دم اس کو ہٹا کے اوور نائٹ انہوں نے وہ تنویر الیاس کو بنا دیا, یہ جو کیا کہتے ہیں سینٹورس فیم یا ایل فیم کے مالک جو ہیں صاحب, ان کو بنا دیا پکڑ کے. اور اس کے بعد ہم نے دیکھا وہ نشے کی حالت میں پریس کانفرنسز بھی کر رہے ہیں, ٹن ہو کے گر رہے ہیں, تو پڑھ رہے ہیں, تو یہ کر رہے ہیں, وہ کر رہے ہیں. وہاں سے لوگ ڈس انچینٹ ہونا شروع ہو گئے کہ یار یہ کس قسم کے لوگ ہمارے اوپر بٹھا دیتے ہیں, اور یہ ریپرزینٹ نہیں کر رہے ہمارے ایشوز کو اور سارا. بٹ ایک لمبی کہانی ہے, جب ایک ڈسکنٹینٹمنٹ آتی ہے لوگوں میں, تو یہ میں آپ سے مانتا ہوں کہ وہ 1 سال یا 2 سال یا 3 سال کی نہیں پیداوار,
وہ کئی سالوں کی پیداوار ہوتی ہے. اس کا مطلب ہے کہ پولیٹیکل پارٹیز ہیو ناٹ ایڈریس دیٹ اوور دیئر. اب مجھے جوائن کیا حامد المشرقی صاحب نے. حامد صاحب ویلکم ٹو کراسچ. آپ کو میں کوئکلی اپڈیٹ دے دوں, ہم تو آزاد کشمیر کے اوپر رونا دھونا کر رہے ہیں کہ کس کی حکومت ہوگی نہیں ہوگی, ووٹ آف نو کانفیڈنس ہوگا نہیں ہوگا, لیکن لگتا ہی ہے کہ ہندوستان کی دوبارہ اتنی تیاریاں ہو گئی ہیں کہ ہم تقریباً 8 دن دور ہیں اب ہندوستان سے ایک جنگ پہ, اور اس بار لگتا ہے کہ وہ سر کریک کے راستے یعنی کراچی اور رن آف کچھ کے راستے سے وہ حملہ کرنا چاہ رہے ہیں. تو کیا خیال ہے حامد صاحب, آپ کی گہری نظر ہے بین الاقوامی امور پہ, تو یہ جو ڈونلڈ ٹرمپ صاحب ہیں انہوں نے مودی کو دھمکی بھی دی کھلی کہ جنگ نہ کرنا, اس کے باوجود اگر اب یہ کرتا ہے تو جنگ کا تو جو ہوگا وہ ہم دیکھ لیں گے, خیر ٹھیک ہے, لیکن انٹرنیشنل کمیٹی آف نیشنز میں انڈیا کی کیا حیثیت رہ جائے گی اس کے بعد؟ دیکھیے میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ مودی کو بڑا عقل مندانہ مشورہ دیا تھا ٹرمپ نے کہ اپنی بےزتی, اپنی ذلالت اور اپنی جو خفگی ہے اس کو کم کرنے کے لیے اب کبھی جرت نہ کرنا پاکستان کی طرف دیکھنے کی. لیکن چونکہ انڈیا از رن بائی دا میڈ آئیڈیالوجی, جو میں بار بار کہتا ہوں کہ مودی, امیت شاہ اور دیول کی جو ڈیکٹرائن ہے وہ میڈ ڈیکٹرائن ہے, اور وہ انڈیا کو مسلسل میں سمجھتا ہوں ذلت سے رسوا کروائے گی. اور انٹرنیشنل بھی پوری دنیا کو پتا ہے کہ پاکستان کی جانب سے کیا جواب آئے گا. پاکستان کے فیلڈ مارشل نے بھی بڑا کلیئر کہہ دیا کہ اس بار جو جنگ ہے وہ انڈیا کی جغرافیائی حیثیت بھی بدل سکتی ہے اور انڈیا کے ڈیپ ایسٹ سائیڈ آف دا انڈیا جائے گی, یعنی مدراس اور چنائی اور اس سائیڈ تک جائے گی. اور تیسری بات یہ ہے کہ بڑی اہم بات مبشر صاحب وہ یہ کہ کیا کسی ملک کی فوج اتنی پاگل ہو سکتی ہے کہ ایک شخص کا سیاسی کیریئر بچانے کے لیے, یعنی 11 نومبر سے 15 نومبر تک بہار میں الیکشن ہے, اور اس کو بہار کا الیکشن جتانے کے لیے 2 ایٹمی قوتوں کے درمیان جنگ چھیڑ دی جائے, پورے خطے کے 1.5 ارب لوگوں کی زندگیاں خطرے میں ڈال دی جائے. کیا میں حیران ہوتا ہوں, اور بار بار یہ میں انٹرنیشنل لیول پہ ڈسکشن کرتا ہوں کہ کیا انڈیا کا آرمی چیف, کیا انڈیا کا ایئر فورس چیف, کیا یہ اتنے ذہنی غلام ہیں اس مودی کے پاگل پن کے کہ اس کی سیاسی بقا کے لیے, اس کو سیاسی بچانے کے لیے جو اس کو پہلے آپریشن سندور میں, آپریشن بنیان المرصوص کی شکل میں جو اس کو ذلت اور رسوائی اٹھانی پڑی, اس کی کوئی اس کا کوئی حساب برابر کرنے کے چکر میں مودی ایک بے شرم آدمی ہے, چھوڑیں اس کو. لیکن یہاں پہ ایک بڑی امپورٹنٹ بات ہے, کیونکہ ویسے سعد رسول ہمارے ساتھ ہیں. سعد رسول آپ تو ہارورڈ سے بھی پڑھ کے آئے ہوئے ہیں, پتہ نہیں کہاں سے پڑھ کے آئے ہیں. جتنا آپ کے پاس ڈگری ہیں اتنے تو میرے پاس اپنا خط نہیں کسی کے لوگوں کے, ماشاءاللہ. مجھے کچھ باتیں آپ کو, میں نے سیناریو آپ کے سامنے رکھتا ہوں اور مجھے آپ اس پہ ذرا اپنی لیگل رائے دیجیے گا کہ آپ فرض کریں کہ آپ یونائٹڈ نیشنز میں پاکستان کو ریپرزینٹ کر رہے ہیں. اب میں آپ کے سامنے سیناریو رکھ رہا ہوں کہ ایک فالس فلیگ آپریشن انڈیا شروع کرتا ہے پہلگام میں, پاکستان کے ایکیوز کرتا ہے بغیر کسی ایویڈنس کے, اور اس کے بعد فوراً پہلے ایک انٹرنیشنل ٹریٹی, انڈس واٹر ٹریٹی کو ابینس میں ڈال دیتا ہے. پھر جتنے ویزاز ہیں اور سارک کے بھی ویزاز ہیں جو اس کے اکیلے کے نہیں ہیں ان کو وہ کینسل کر دیتا ہے. پھر وہ ایک ٹرانزٹ ٹریڈ جو ایک تھرڈ کنٹری کا ہے تھرو پاکستان اٹاری کے اوپر, اس کو بند کر دیتا ہے. پھر ایک وار کے بھی ایتھکس ہوتے ہیں, اسپیشلی جب آپ نیوکلیر کنٹری ہوتے ہیں تو آپ اس کو ایسکلیٹری لیول پہ نہیں رکھتے, آپ اس کو پروب کرنے پہ اور ان چیزوں پہ کرتے ہیں. انہوں نے پہلا اور دوسرا اٹیک جو کیا وہ ہائپرسونک میزائل مار کے کیا, اور انہوں نے لائن آف کنٹرول کی اس سائڈ پہ نہیں کیا, انہوں نے پاکستان کی سوورن ٹیریٹری کے اندر کیا, بھاولپور کے اندر کیا, مرید کے اندر کیا. اب جو کچھ ہو گیا ہو گیا, لیکن اب بیچ میں چلے امریکہ نے پڑھ کے, سعودیہ نے پڑھ کے, یو اے ای نے پڑھ کے, سب کو پتہ یہ ممالک پڑے ہیں بیچ میں, اور انہوں نے ایک سیز فائر کرایا, اور ان کی بڑی مہربانی, انہوں نے پورے خطے کو ڈسٹرکشن سے بچایا ان لوگوں نے. لیکن اگر اب اس سیز فائر کی وائلیشن انڈیا جو ہے کوئی نہ کوئی الزام تراشی کر کے, جھوٹی الزام تراشی کر کے کرتا ہے, تو کمیٹی آف نیشنز میں انڈیا سے تو کوئی ایگریمنٹ کرتے ہوئے گھبرائے گا کہ یار یہ تو ٹرسٹ ورتھی نہیں ہے, یہ تو اپنے کسی بھی انٹرنیشنل ریلیشن کو یا کانٹریکٹ کو آنر نہیں کر رہا جہاں پہ سوورن گارنٹیز بھی ہوتی ہیں. تو پھر کیا بنے گا انڈیا کا؟ مجھے ایز اے لائر بتائیے آپ صرف. 2 باتیں مبشر صاحب, بہت شکریہ آپ کا. 2 باتیں.
سب سے پہلی بات یہ کہ جہاں پہ جو انڈیا کے اندر بھی ایک انٹرنل نیریٹو تھا کہ شاید ون ٹائم ہم نے 2019 میں ان کا ایک دفعہ جو ایک جہاز گرایا تھا وہ ایک ون ٹائم کوئی لکی ٹرک آف دا ہیٹ تھا، اس بات کو صرف بنیان و مرصوص کے اندر صرف ہم نے انڈیا کو شکست نہیں دی بلکہ اس بات کو ری انفورس کیا 5-6 سال کے پیریڈ کے اندر 2 دفعہ کہ جب بھی ہماری ملٹری کشیدگی انڈیا کے ساتھ ہوگی وہ ہم سے اکنامکلی بہتر ہو سکتے ہیں، دیگر کچھ چیزوں کے اندر ہم اپنے آپ کو امپروو کریں گے، لیکن جب بھی ملٹری کشیدگی ہوگی تو ہم ریپیٹڈلی ان کو اس کے اندر ان کی ناک زمین پہ رگڑوائیں گے، اور یہ انکریزنگلی ہر کانفرنٹیشن کے ساتھ زیادہ ہوگا۔ 2019 کے بنسبت 2025 میں زیادہ ہوا۔ اگر وہ پھر سے ٹرائی کرنا چاہتے ہیں تو ہمیں اپنی افواج پہ، ہماری اپنی ٹیکٹیکل سپیریورٹی پہ، اسٹریٹجک سپیریورٹی کے اوپر یقین ہے کہ ہم ان کو ہر دفعہ یہی کریں گے۔ لیکن میں ایک گزارش مزید اس سے آگے کروں کہ انڈیا کی سب سے بڑی لاس بنیان و مرصوص میں ملٹری لاس نہیں تھی، یہ تو ہمیں پتا تھا، ہمیں پاکستانیوں کو یقین تھا کہ ہم ملٹریلی تو جیتیں گے اور اب دنیا نے بھی دیکھا، لیکن یہ ان کا سب سے بڑا لاس نہیں تھا۔ انڈیا نے ایک ہوا کریٹ کیا ہوا تھا جس کے اندر وہ نیریٹو کو، ڈپلومسی کو کنٹرول کرتا تھا۔ پاکستان ایک بات کرتا تھا کہ ہم نے یہاں سے کلبھوشن یادو پکڑا تو انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس اور دیگر جگہوں کے اوپر انڈیا کا بیانیہ جو ہے اس کو کچھ تقویت ملتی تھی، نہیں بھی ملتی تھی۔ ہم نے جو انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس سے سکسیس بھی حاصل کیا تو جو انڈین نیریٹو مشینری تھی، جس کی ڈپلومیٹک ٹائز تھی امریکہ کے اندر، واشنگٹن کے اندر، دیگر جگہوں کے اوپر، ایون مڈل ایسٹ کے اندر، وہ پاکستان کے ارد گرد ایک ایسا نیریٹو سپن کرتی تھی کہ ہمیں ٹیررسٹ اسٹیٹ بھی بتایا گیا، ہمیں ایف اے ٹی ایف کی گرے لسٹ میں بھی ڈالا گیا، ہم سے دیگر بھی اس طرح کی چیزیں ہمارے اوپر منسوب کی گئیں۔ بنیان و مرصوص کے اندر جو بہت ساری چیزیں ہوئیں اس میں ایک تو انڈین نیریٹو ہمیشہ کے لیے ختم ہو گیا، کم از کم اب فورسیبلی ختم ہو گیا۔ لوگوں نے دیکھا کہ انڈیا نہ صرف کہ اپنے آپ کو غلط بولسٹر کرتا ہے بلکہ جب کرنچ سچویشن ہو تو اس طرح کے بیہودہ دعوے کرنے شروع کر دیتا ہے جیسے انہوں نے کیے اس دفعہ کہ پتہ نہیں کراچی کو یہ کر دیا ہے تو لاہور کا پورٹ تباہ کر دیا۔ تو یہ جو لاس آف کریڈیبلٹی تھی، ان کے بڑے سیریس لوگوں نے اس طرح کی باتیں کی جن کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں تھا، تو لوگوں نے، انٹرنیشنل دنیا نے انڈیا کو ایک ڈفرنٹ نظر سے دیکھنا شروع کیا کہ یہ تو جھوٹ بولتے ہیں، یہ تو وار مانگرز ہیں، یہ تو پیپر ٹائیگرز ہیں، دیگر اس طرح کی چیزیں۔ پھر جو انڈیا کا دوسرا اس کے اندر اسی نیریٹو کی بیسس کے اوپر جو ان کا مان تھا وہ اس بات پہ تھا کہ اگر کبھی بھی ہماری جنگ ہوئی تو وہ ہمیں انٹرنیشنلی آئسولیٹ کر دے گا، کہ امریکہ بھی انڈیا کے ساتھ ہوگا تو روس بھی انڈیا کے ساتھ ہوگا تو مڈل ایسٹ بھی انڈیا کے ساتھ ہوگا، اور ٹریڈ ان کی اتنی زیادہ ہے اور لوگ ان سے کنیکٹیوٹی رکھیں گے۔ تو ہم نے دیکھا کہ پاکستان کی جو ریسنٹ ہسٹری کے اندر ڈپلومیٹک سکسیسز اتنے کسی پیریڈ کے اندر نہیں ملے جتنے بنیان و مرصوص سے لے کے اب تک پچھلے 4-5 مہینے کے اندر ہوئے ہیں، خواہ وہ امریکہ سے تعلقات ہوں۔ ہم اس کے اوپر مختلف چیزوں پہ تنقید کر سکتے ہیں جو لوگ پاکستان کے اندر کرتے رہتے ہیں کہ اس میں ٹرانسپیرنسی زیادہ ہونی چاہیے یا کوئی اور بات، لیکن اس بات کو ڈینائی نہیں کر سکتے کہ پاکستان کے امریکہ سے اس وقت ون آف دا اسٹرانگسٹ ریلیشن شپس ریسنٹ ہسٹری کے ہیں، اور اسی کے پیریڈ کے اندر ہم نے سعودی عرب کے ساتھ ڈیفنس معاہدہ سائن کیا، اسی پیریڈ کے اندر ہم دیگر دنیا کے ممالک کے ساتھ ہمارا ابھی ملٹری ڈپلومسی کے اندر ہم ابھی ایجپٹ کے اندر ملاقات ہو رہی ہے۔ تو وہ آئیڈیا کہ انڈیا کسی طریقے ہمیں اپنی اکنامک اور نیریٹو پاور سے آئسولیٹ کر دے گا، اکیلا کر دے گا، ہم نے دیکھا کہ وہ انڈینز بلکہ اکیلے نظر آئے، خواہ وہ امریکن ان کے ریلیشن شپس ہوں، دیگر ریلیشن شپس ہوں، اور پاکستان کو اس میں بہت تقویت ملی۔ تو انڈیا کا ریئل لاس ملٹریلی تو جو تھا سو تھا، جو کریڈیبلٹی اور ڈپلومیٹک لاس انہوں نے فیس کیا اور جو ابھی بھی کرتے آ رہے ہیں، میرا خیال ہے کہ اب آئندہ کی کوئی بھی جنگ ملٹریلی تو اگر خدا نخواستہ جنگ ہوئی تو ہم ملٹریلی تو جیت ہی جائیں گے، لیکن اس بات کو بھی ہم ہمیشہ کے لیے کوشش کریں کہ ختم کر دیں اس نیریٹو کو کہ انڈیا کوئی ہم سے سپیریئر، ان کے پاس پاور لیورز ہیں اکنامک یا ڈپلومیٹک یا ٹھیک ہے، وہ تو ختم ہو گئی نا، بات تو ہوا میں نکل گئی ہے۔ نیئر ویری کوئکلی اگر وہ رن آف کچھ پہ آتے ہیں، کراچی پہ آتے ہیں، تو کیا ہماری نیوی ان کو اسی طرح کا جواب دے سکے کہ جس طرح کا ایئر فورس نے دیا؟ جی بالکل، کیونکہ ان کے جو نیول چیف ہے وہ مسلسل ایسے بیانات دے رہے ہیں اور وہ بہت پاگل ہو گیا، مجھے وہ تو لمبی لمبی اتنی چھوڑتے ہیں کہ آپ کو پتہ ہی ہے، تو وہ فیک نیوز اور وہ ساری چیزیں اپنی جگہ پر ہیں، لیکن بحیثیت مجموعی اس وقت جو ہے وہ پوری طرح سے نیوی، ایئر فورس فرنٹ فٹ پہ تیار ہے، پاکستان آرمی تو آلریڈی تیار ہے، اور جو ان کو ابھی جو بات کر رہے تھے نا، میں اس میں تھوڑا سا ایڈیشن یہ کرنا چاہوں گی کہ صرف مودی نے یا انڈیا نے اپنا فیس لوز، اس میں اپنا فیس لوز کیا ہے پوری دنیا کے اندر،
اور وہ جو ایک نیریٹو پاکستان کا ہمیشہ سے تھا کہ وہ جو ہے وار مانگرنگ کرتے ہیں، دوسری کنٹریز کے اندر جو ہے وہ ان کا مداخلت کرتے ہیں، وہاں پہ انریسٹ کریٹ کرتے ہیں، پاکستان کی حد تک پاکستان بات کرتا تھا، لیکن یہ ثابت ہوا دیکھیں وقت کے ساتھ کہ کینیڈا کے اندر انہوں نے کیا کیا، افغانستان میں ان کا کیا رول ہے، نیپال کے اندر ان کا کیا رول ہے. تو یہ سارا رول جو ہے وہ دہشت گردی، انتہا پسندی اور انریسٹ کو جو ہے وہ بڑھانے کا اور پھیلانے کا رول ہے. تو اس کی وجہ سے جو ہے وہ ایک بڑا جو ہمیں نیوی کے متعلق بتا دیں پلیز. آپ نیپال پہ پہنچ گئی ہیں. نہیں، لیکن نیوی کے حوالے سے جیسے میں نے بتایا ہے آپ کو کہ وہ پوری طرح سے تیار ہے. سرکریک کے اوپر اگر آئیں گے تو نیوی جو ہے وہ اپنی پوری اس قوت کے ساتھ تیار ہے. آپ یہ چاہ رہے ہیں کہ میں آپ کو یہ بتاؤں کہ نیوی کے کون کون سے میزائل جو ہے انہوں نے لانچ نہیں، یہ بتائیں کہ ایڈیکویٹلی ہم تیار ہیں کہ نہیں؟ بالکل 100% تیار ہے. میں نے تو بلکہ ایئر فورس کا بھی ذکر اس لیے کیا کیونکہ اب جو جواب ہم دینے جا رہے ہیں ہم ان کو جو ہے وہ زیادہ جو چانسز ہیں وہ یہی، کیونکہ وہ سرکریک کی طرف رخ کر رہے ہیں. آپ نے کل اپنی سٹوری میں جو ہے وہ جو بریک کی تھی کہ کوئی جہاز جو ہیں وہ اندر رخ بھی کر رہے ہیں اور وہ کچھ ٹیسٹ جو ہیں وہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، لیکن ان کے ٹیسٹ جو ہے وہ ناکام اس لیے ہو رہے ہیں کیونکہ یہاں پہ سب چیزیں مانیٹر ہو رہی ہیں، ہر چیز ریڈار کے اوپر آ رہی ہے. تو میرا خیال ہے کہ اس وقت جو ہے وہ کرنے دیں ان کو ایک دفعہ ٹرائی. یعنی اس بار ان کو اب سب مرینے مروانی ہے اور وکرانت کا جنازہ نکال. جی ایسا ہی لگ رہا ہے بالکل. یہی مجھے لگتا ہے وکرانت کا جنازہ لیکن وہ جو اور بیچاری شیوانگی کے ساتھ ہی ڈوب جائے گا وہ بھی، جا کے شیوانگی ڈوب گئی اور مر گئی، اس کا دکھ ہے. جی بالکل. لیکن یہ ہے کہ ایک دفعہ اب جو ہے وہ دوبارہ وہ آپ اگر کو وہ ٹرائی دکھ کرتے نہیں ہیں ہے جو یہاں کے مردوں کو پتہ نہیں کس کس سے سندور لگانا تھا اس کو، شیوانگی سنگھ کو. سیریس ہو رہا ہے. ساتھ آپ کو میں ایک بات بتاؤں کہ جو میں دیکھ رہا ہوں نا حالات ہمارے انٹرنلی حالات جو ہیں وہ ہمیں اتنا کنفیوز کر کے انہوں نے الجھا کے رکھا ہوا ہے. لیکن یہ افغانستان کا ادھر سے حملہ جو ہے نا یہ وداؤٹ اے ریزن نہیں ہے کہ دوحہ کے اوپر بیٹھ کر بھی پھر اپنا چند گھنٹے کے اندر سیز فائر کی وائلیشن کرنا، اس کو ڈریگ کرنا، لمبا کرنا. میں آپ کو بتاؤں کہ یہ، اور جو تھوڑے دن پہلے مودی نے کہا تھا کہ ہم جغرافیہ بدل دیں گے، ہر طرف سے گھیرے میں لے لیں گے، یہ وہ راج ناتھ سنگھ کی سٹیٹمنٹس دیکھیں تو مجھے تو بڑا کلوز گٹھ جوڑ لگتا ہے طالبان میں اور ہندوستان میں. دیکھیے اس کے اندر تو کوئی دو رائے نہیں. اب خاص طور پہ ایک ایسے لمحے پہ جب پاکستان افغانستان کے بارڈر کے اوپر جنگ کا سا سما تھا، تو جو افغانستان کے فارن منسٹر کا انڈیا کا وزٹ تھا، اس نے تو اس بات کی پوسچرنگ اور بات کو بڑا واضح کر دیا کہ افغانستان کے اندر اس وقت ایک انڈیا کا انفلوئنس ہے، اور اس انفلوئنس کے نیچے کے تابع رہتے ہوئے نہ صرف کہ افغانستان کے اندر سے ٹی ٹی پی اور دیگر ایلیمنٹس پاکستان کے اوپر آپریٹ کر رہے ہیں، بلکہ انڈیا کا جو لارجر نیریٹو ہے اس ریجن کے اندر. آپ کو یاد ہوگا سی پیک کے کاؤنٹر کے اندر انڈیا نے ایک ایران افغانستان یہ چابہار آنورڈز ریل روڈ بنا کے اپنا ٹریڈ روٹ بھی یہاں سے بنانے کی کوشش کی. یہ فرینڈشپ ڈیم بھی افغانستان کے ساتھ اسی چیز کا حصہ ہے. تو اس کے اندر تو کوئی دو رائے نہیں کہ افغانستان کے اندر جو انڈین انفلوئنس ہے اور خاص طور پہ ٹی ٹی پی ریلیٹڈ ہے وہ موجود ہے. اور پاکستان کی جو افغانستان کے ساتھ کشیدگی بھی ہے، ویسے ہم افغانستان کو اپنا برادر ملک سمجھتے ہیں، ہم ان سے اچھے تعلقات ہمیشہ سے ہمارے رہے، آئندہ بھی رکھنا چاہتے ہیں. ہمارے جغرافیائی بھائی ہیں، ہمارے ویسے بھی بہت سی پختون بیلٹ کی انسیت ہے، تو ہم لانگ ٹرم افغانستان سے امن چاہتے ہیں. ہم نہیں چاہتے کہ ویسٹرن بارڈر کے اوپر کوئی بھی کشیدگی ہو، ہمیں فورس ڈپلائمنٹ بھی نہ کرنی پڑے. لیکن انڈیا کے انفلوئنس جب تک رہے گا، جس حد تک رہے گا، جہاں رہے گا پاکستان کے اندر، اگر وہ اٹیک کرے گا افغانستان کی سوئل سے، تو ہم اس کا ملٹری ڈیفنس کریں گے. اندر جا کے بھی کرنا پڑے تو ہم کریں گے. یہی ہم نے ڈیمونسٹریٹ کیا پچھلے چند ہفتوں میں بھی. لیکن ایک میں اس میں چھوٹی سی گزارش اور کروں مبشر صاحب کہ اس بات کو بھی ہمیں بطور پاکستان سمجھنا چاہیے کہ ہمارا افغانستان سے اتنا ہی ڈس ایگریمنٹ ہے کہ آپ کے اندر انڈین انفلوئنس سے کچھ ایسے لوگ موجود ہیں جو ٹی ٹی پی یا دیگر آؤٹ فٹس کے نام پہ پاکستان پہ اٹیک کرتے ہیں. ہمارا آپ سے صرف اتنی خلش ہے. آپریشن سے کچھ دیگر افغانستان کے دشمن نہیں ہے. پاکستان افغانستان کو دشمن نہیں سمجھتا. آپ ہمارے پرماننٹ نیبرز ہیں. ہم ہمیشہ اگلے 200 500 1000 سال آپ کے ساتھ رہنا چاہتے ہیں. ہسٹوریکلی ہماری لڑائی افغانستان میں اس گورنمنٹ سے تھی جس کے ساتھ طالبان کی بھی لڑائی تھی. وہ اشرف غنی اور امراللہ صالح والی گورنمنٹ تھی، جو وہ این ڈی ایس والی گورنمنٹ تھی، جو پرو انڈیا تھی، اینٹی پاکستان تھی. ہم طالبان کی گورنمنٹ سے بھائی چارہ چاہتے ہیں، لیکن جب تک انڈین انفلوئنس وہاں رہے گا، جس کونے میں رہے گا، اسے ہم ٹارگٹ ضرور کریں گے. جی حامد، آپ کیا کہتے ہیں؟
بالکل بالکل ایسے ہی ہے. دیکھیں انڈیا کی جو کوشش ہے نا کہ پاکستان کو شاید دونوں طرف سے سینڈوچ کرے، میں نہیں سمجھتا. پاکستان کی بڑی اچھی الحمدللہ تیاری بھی ہے، اور افغانستان کے جو بارڈر ہے اس پہ پاکستان نے اپنی اتنی اسٹرینتھ شو کر دی ہے کہ میرا نہیں خیال کہ افغانستان کوئی مزید کوئی شرارت کریں گے، اور کریں گے تو بہرحال ہم نے ان کو اڑا کے رکھ دیا اور ٹیکل بھی کر لیا. اور وہیں پر افغانستان کے اندر میرا خیال یہ ہے کہ جو انڈین انفلوئنس ہے وہ بڑی مشکل کا شکار ہونے والا ہے آئندہ آنے والے دنوں میں. خود سراج حقانی کی طرف سے اور بہت سارے گروپس کی طرف سے یہ بات واضح ہو گئی ہے کہ آپ انڈیا کو خوش کرنے کے چکر میں جو پاکستان سے دشمنی لے رہے ہیں، پوری امت مسلمہ سے آپ تعلقات خراب کریں گے، سعودی عرب سمیت باقی معاملات میں چائنا کے ساتھ. میرا خیال ہے کہ اب افغان حکومت کو سمجھنا ہوگا. اور دوسری بات بڑی امپورٹنٹ ہے جو ابھی آپ کر رہے تھے، وہ یہ کہ یہاں پر پاکستان نیوی کی جانب سے بڑا واضح پیغام ہے اور واضح تیاری ہے کہ ان کا وکرانت جو ہے وہ آلریڈی پاکستان کی پوری اسٹریٹجی میں شامل ہے کہ وہ چند گھنٹوں کا مہمان نہیں ہوگا اگر وہ جنگ میں شامل ہوگا. اور وہ جو بڑی واضح طور پر ایک میسج بھیجا گیا، میں ایک بریفنگ میں تھا وہاں پہ، کہ جی انہوں نے کوشش کی تھی 9 مئی کے درمیان بھی وکرانت کو آگے لانے کی، لیکن صرف ہماری جو نیوی ہے اس کا ایک عظیم ڈیٹرنس دیکھ کر وہ خود بخود پیچھے ہٹ گئے کہ اس وقت ان کی تباہی پھیر جانی تھی. اور تیسری بات یہ ہے کہ انٹرنیشنلی پوری دنیا کو یہ بات سمجھ آ گئی ہے کہ پاکستان نے ہمیشہ سینس پریویل کرنے کی بات کی ہے، پاکستان نے ہمیشہ ڈیٹرنس کی بات کی ہے، پاکستان نے ہمیشہ ریزیلینس شو کی ہے. پاکستان نے کبھی بھی اگریسو نہیں ہوا، پاکستان نے کبھی بھی یہ نہیں کہا کہ جی آپ اگریسو ہوں گے تو ہم ٹھیک ہے جناب اس سے بھی زیادہ جائیں گے. عامر ہم نے صاحب، نفع بات پتہ ہے طلب کہ یہ جواب دی. وکران میری نظر میں تو یہ پورس کا ہاتھی ہے، اس نے اپنی فوج کے اوپر سے ایسے ہی گزر ہے، جانا، آپ فکر نہ فورس کا کریں. ہاتھی ہے. اور ہاں بالکل. اور ایک ہی ان کے پاس وہ ایئر فلیٹ کیریئر ہے، جیٹ کیریئر ہے جس کے اوپر یہ ناچتے پھر رہے ہیں. تو وہ ہم نے یاد ہوگا 65 میں فکر نہ دوارکا کریں، کے اوپر جو ہم نے پی ایل 15 کی حال مار کیا ہے، تھا. پورا وکرانت ایک پی ایل ایگزیکٹلی. 15 کی مار ہے. بیرسٹر سعد رسول آپ کا، نیر علی آپ کا، اور حامد المشرقی آپ کا بہت بہت شکریہ. آزاد کشمیر میں سرکل ایکٹیویٹی ہو رہی ہے اور اسلام آباد اس وقت گہوارہ بنا ہوا ہے آزاد کشمیر کی پالیٹکس کا. جوڑ توڑ ہو رہا ہے، اور ایک عام تاثر یہ ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی شاید ووٹ آف نو کانفیڈنس لانے میں کامیاب ہو جائے. اب یہ 2 مرحلے ہیں، ایک تو ووٹ آف نو کانفیڈنس لانے میں کامیاب ہو جائے، اور دوسرا پھر جو بھی ان کا نمائندہ ہو یا نامنی ہو اس کے لیے ووٹ آف کانفیڈنس لانے میں کامیاب ہوتی ہے پیپلز پارٹی یا نہیں. یہ پتہ چلے گا آنے والے دنوں میں. آج تک کے لیے اتنا ہی. اللہ حافظ.